8 بچوں کی ماں 42 سال عمر چھوٹی نہیں ہوتی ہے، لیکن ٹک ٹاک پر، سوشل میڈیا کی ایپ ٹک ٹاک جو ہے وہاں پر اس کو ملیشیا کا ایک بندہ ہے، اس کے ساتھ اس کو محبت ہو جاتی ہے۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ دوستی، شروعات ہوئی ان دونوں کی آپس میں، اور وہ دوستی جو ہے ٹک ٹاک پر ایک دوسرے کے ساتھ میسیجز پر بات کی، اور بات کرتے کرتے نمبر ایکسچینج ہوئے، دوستی اچھی خاصی ہو گئی۔ جب نمبر ایکسچینج ہوئے، وہ بندہ تھا ملیشیا میں، وہ ملیشیا میں رہتا تھا، اور یہ تھی یہاں پر گجر خان میں۔ بات چیت شروع ہوئی، وہ بھی شادی شدہ ہے، یہ بھی شادی شدہ ہے، لیکن ماشاءاللہ اس کے تو 8 بچے ہیں۔ اس کو تو بہت سوچ سمجھ کے، بچوں کی ماؤں کو تو بہت سوچ سمجھ کے ہر قدم اٹھانا چاہیے۔ دوستیاں اتنی گہری، باتیں اتنی گہری، کال شروع ہو گئی، ویڈیو کال شروع ہو گئی۔ اب وہ اس سے مطالبہ کرتا تھا پیسوں کا، ٹھیک ہے، جبکہ وہ خود ملیشیا میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اس سے پیسوں کا مطالبہ کرتا تھا۔ یہ اس کو پیسے دیتی تھی، یہ اس کو پیسے بھیجتی تھی، شوہر کما کے لا رہا ہے، یہ آگے اس کو کھلا رہی ہے۔ ایسا کیسا پیار ہے کہ ڈیمانڈ ہے نا۔ اس کے بعد وہ اپنی کچھ انلیگل سرگرمیوں کی وجہ سے ملیشیا سے آ جاتا ہے واپس، اس کو نکال دیا جاتا ہے۔ پاکستان آتا ہے نا جب وہ، تو ان دونوں کی ملاقاتیں شروع ہو گئی۔ ایک جگہ یہ لوگ لیتے ہیں، وہاں پر ان دونوں کی ملاقاتیں شروع ہوتی ہیں، اور ملاقاتوں کے بعد ظاہر ہے پھر آپ کے تعلقات میں مضبوطی اور طرح کی آ جاتی ہے۔ اب یہ خاتون جب اس سے ملتی ہے، ملاقاتیں کرتی ہے، تو اب یہ خاتون اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے کہ تم مجھ سے شادی کرو، تم اپنے بیوی بچوں کو چھوڑو، میں اپنے خاوند کو چھوڑتی ہوں، میں اپنے خاوند کو چھوڑتی ہوں، ہم دونوں شادی کرتے ہیں۔ وہ شادی کرنے کے لیے تو نہیں تعلق بناتا، وہ تو اس سے وہاں پر بھی کھا رہا تھا، وہ اسے یہاں پر بھی کھا رہا تھا، مسلسل اس کو لوٹ رہا ہے، مسلسل اس سے تعلقات بنائے ہوئے ہے، اور یہ کھلا رہی ہے۔ یہ 1-2 بار اس کو شادی کے لیے فورس کرتی ہے کہ مجھ سے شادی کرو، وہ اس طرف نہیں آتا، ٹال مٹول کرتا ہے۔ جب وہ ٹال مٹول کرتا ہے تو وہاں پر یہ خاتون پیسوں کی طرف سے فائنینشلی ہاتھ روک لیتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کہتی ہے کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرو گے تو میں تمہیں کیوں کسی بھی چیز کی تمہاری کوئی ضرورت پوری کروں، پھر ٹھیک ہے تم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارو، میں اپنا گزارتی ہوں۔ یہ اس کے بعد پلان کرتا ہے کہ یہ تو فائنینشلی طور پر مجھے تنگ کرے گی اب، یا میں جس طرح سے ڈیمانڈ کروں گا یہ پوری نہیں کرے گی۔ اس کو کہتا ہے میں تمہیں لینے کے لیے آ رہا ہوں، تیار ہو جاؤ۔ آتا ہے، اس کو بٹھاتا ہے گاڑی میں اور اس کو پنڈی لے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پنڈی چلی گئی، 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 2 دن بعد اس خاتون کی لاش جو ہے وہ ایک نجی کالج کے باہر دیوار کے پاس پڑی ملتی ہے، 2 دن بعد۔ ٹھیک ہے، پولیس کو اطلاع دی جاتی ہے، پولیس اس خاتون کو پکڑتی ہے، اس کی لاش کو اٹھاتی ہے وہاں سے۔ اس کے بعد اس کی جو بھی فرانزک ہوتی ہیں وہ تمام تر چیزیں پوری کی جاتی ہیں، پتہ لگتا ہے کہ یہ خاتون کون ہے۔ اس کے بعد اس خاتون کے شوہر کو اطلاع دی جاتی ہے، شوہر کو بلایا جاتا ہے، شوہر سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی کیا معاملہ ہے، تمہاری بیوی ہے، کس طرح یہاں تک پہنچی، تم کہاں پر ہو، بیوی یہاں پر ہے۔ شوہر کہتا ہے پچھلے 2 دن سے میری بیوی گھر پہ نہیں ہے، گھر سے نکل چکی ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ یہاں تک کیسے پہنچی، کیا سین ہے کیا نہیں۔ شوہر کہتا ہے مجھے نہیں پتا۔ کہتے ہیں کہ موبائل نمبر دو اس کا۔ موبائل نمبر اس کا لینے کے بعد اس کو ٹریس کیا جاتا ہے۔ شوہر نے ایف آئی آر نہیں کروائی؟ شوہر نے نہیں کروائی تھی۔ اچھا، شوہر کو اس کے ریلیشن کا نہیں پتا تھا، اب پتا لگے گا نا جب نمبر دیا گیا پولیس کو، پولیس نے اس کا پورا کال ریکارڈ نکالا۔ کال ریکارڈ نکلوانے کے بعد پولیس دیکھتی ہے کہ 2 دن پہلے اس کے نمبر پر، ایک ہی نمبر پر مسلسل رابطہ ہے، میسیجز بھی ہیں، کال بھی، اس سے پہلے سے ہی لگاتار آ رہا ہے، لیکن 2 دن میں رابطہ ختم ہو گیا۔ ایسا 2 دن میں کیا ہوا؟ پھر 2 دن میں رابطہ نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ 2 دن میں تو وہ دونوں ساتھ تھے ایک دوسرے کے، تو ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے تو موبائل پہ رابطہ نہیں کرنا تھا۔ پھر پولیس نے جب ان کی لوکیشن ٹریس کی تو وہ دونوں نمبرز کی اکٹھی ایک ہی جگہ کی لوکیشن تھی، جس سے پولیس کو اندازہ ہو گیا کہ اس نے اس کو پک کیا اور اس کے بعد اس کو پنڈی لے گیا۔ پھر ان کی جہاں جہاں لوکیشن ان کے نمبر کی آتی گئی وہاں کی CCTV فوٹیج نکلوائی گئی۔ CCTV فوٹیج نکلوانے کے بعد ہر جگہ پر ان دونوں کو گاڑی میں گھومتے پھرتے دیکھا گیا، دونوں کو، یہ نمانہ کو بھی اور اس کا جو وہ آشنا تھا اس کو بھی۔ گاڑی میں جب گھومتے پھرتے ان کو دیکھا گیا تو پولیس نے اس کے آشنا کا نمبر وغیرہ ٹریس کیا، اور اس کے بعد پولیس نے اس کو دھر لیا۔ ٹھیک ہے، پولیس نے کہا کہ جناب آ جاؤ، اور یہ ودن ڈیز، 1 سے 2 دن کے اندر اندر ہوا سب کچھ۔ یہ پولیس کی جانب سے 1 سے 2 دن کے اندر اندر ہوا۔ خاتون 8 بچوں کی ماں، 42 سال اس کی عمر، تمہاری 32 سال عمر، تمہارے کیا تعلقات ہیں، کیا لنک ہے؟ جس پر اس نے بتایا کہ اس طرح سے میں ملیشیا میں تھا، میری اس کے ساتھ ٹک ٹاک پر دوستی ہوئی، اور ٹک ٹاک کی دوستی پھر میں واپس آیا، ہماری ملاقاتیں شروع ہوئی، پھر ہم ایک دوسرے کے عادی ہو گئے، اور یہ مجھے فورس کرتی تھی شادی کے لیے۔ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے اس کے ساتھ تعلق نہیں بنائے تھے، میں جسٹ وقت گزار رہا تھا۔ یہ فائنینشلی تھوڑی اسٹرانگ تھی، جس کی وجہ سے یہ میری اکثر ضروریات جو ہے ان کو پورا کر دیتی تھی۔ اب یہ مجھے فورس کرتی تھی کہ بھائی مجھ سے شادی کرو۔
میں نے کرنی نہیں تھی. تو میں نے پھر سوچا کہ میں اس کو راستے سے ہٹاتا ہوں, اور اس کام میں میں نے اپنے اس کا ایک دوست ہے کامران, اس کو انوالو کیا, اور اس کے بعد ہم دونوں نے گاڑی میں ہی پلاننگ کر کے اس کا گلا دبایا. ٹھیک ہے, گاڑی میں ہی گلا دبا کر اس کو مارا, اور جب وہ مر گئی ہمیں تسلی ہوگی تو پھر ہم لوگوں نے اس کو کالج کی بلڈنگ کے باہر پھینک دیا لاوارسوں کی طرح. ماں ہی لائل ہوتی ہے نا, تو ماں تو قربانیاں دیتی ہے. ماں ایسے تھوڑی کرتی ہے کہ وہ کسی اور آشنا کو کہے کہ تو میرے ساتھ شادی کر, میں ان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ اس خاتون کی غلطی تھی, اس خاتون کا گناہ تھا, اور اس کا انجام یہی ہونا تھا. ایسا ہی ہے, اس کا یہی انجام ہونا تھا. اگر یہ اس کے ہاتھوں نہ جاتی اس دنیا سے تو شاید یہ اپنے شوہر کے ہاتھوں چلی جاتی. ٹھیک ہے. اچھا مجھے تو یہ لگتا ہے اگر وہ جو اس کا آشنا تھا اس کو قتل کرنے کے بجائے سائڈ پہ ہو جاتا, قتل سائڈ پر ہی تو نہیں ہونے دے رہی تھی نا, تنگ کر رہی تھی نا, مسلسل ٹارچر, مجھ سے شادی کرو. ہو سکتا ہے ان کی آپس میں ویڈیوز بھی ہو سکتا ہے اس کے گھر میں اس کا گھر توڑنے کی کوشش کر رہی ہو سکتا ہے اس کو کہتی ہو کہ میں تمہارے گھر بھی, اور وہ نہ افورڈ کر سکتا ہو اپنا گھر توڑنا. مطلب آپ اتنی بضد ہو سکتی ہو, اتنی باغی ہو سکتی ہو, 8 بچوں کو چھوڑنا وہ نہیں ہوگا, وہ نہیں چھوڑنا چاہتا ہوگا. ایک آپ اس کو کھلا رہی ہو, فائنینشلی سپورٹ کر رہی ہو, دوسرا آپ اس سے یہ ڈیمانڈ کر رہی ہو کہ مجھ سے شادی کرو, اور اس کے باوجود وہ نہیں کر رہا, تو پیچھے ہونا بنتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے خاوند کا کیا کردار ہے سب میں؟ اس کے خاوند کا تو دیکھو, یہ لوگ تو سادے لوگ ہوتے ہیں, ایسے بندے جن کو یہ نہ پتہ لگے کہ بیوی کیا کر رہی ہے, بیوی 2 دن کہاں گئی ہے. اوپر سے دوسری بات یہ کہ جب آپ کے اتنے بچے ہو جاتے ہیں نا, تو پھر شوہر کا دھیان آپ کی طرف ہوتا بھی نہیں ہے. اس کو بھی یہی لگتا ہے جس طرح کے کلچر میں رہتے ہیں کہ میری بیوی ہے, بچوں گھر گرہستی کر رہی ہے, گھریلو ہے, سنبھال رہی ہے بچوں کو. ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ معاملات اس اسٹیج تک پہنچ سکتے ہیں. اب اس شریف آدمی کو کیا پتا کہ 8 بچے میں نے پیدا کر لی اور میری بیوی کو ابھی تک محبت نہیں ملی, میری بیوی کو بھی ضرورت ہے. تو اس کو تو نہیں پتا, وہ تو اپنے گھر کی کفالت کر رہا ہے, کما رہا ہے, اس کو تو نہیں پتا اس کی کمائی کا آدھا حصہ کدھر جا رہا ہے. اس آدمی کو اگر اس کو پتا ہو تو وہ شاید ان چیزوں کو پہلے دیکھے. اگر اس کو یہ پتا ہوتا تو وہ شاید 2 دن پہلے ہی FIR کروا دیتا. اگر اس کو یہ پتا ہوتا کہ میری بیوی کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے, اس کی بیوی گھر سے باہر ہی نہ نکلتی, اتنی باغی نہ ہوتی, اتنی بے باک نہ ہوتی, اس طرح سے باہر نکلنے والی نہ ہوتی. تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن پولیس کی کارکردگی دیکھو کہ پولیس نے کس طرح ایک دن میں سب کچھ ٹریس کیا اور کس طرح سے اس کو پکڑا. جب اس کو پکڑ لیا تو یقیناً وہ اس کا دوست جو اس کا ساتھی ہے وہ بھی پکڑا جائے گا. اس کو تو کوئی مفاد نہیں تھا, لیکن کسی کی لگی ہوئی آگ میں وہ کودا اور وہ خود بھی ملزم بن گیا. ٹھیک ہے. اگر وہ نہ آتا, وہ اس کا ساتھ نہ دیتا, تو شاید آج یہ جو نعمانہ خاتون ہے یہ زندہ ہوتی, شاید کوئی اور چیزیں ہو جاتی, مت ہوتا اس کے ساتھ ایسے. چیزیں بری ہیں, چیزیں افسوس والی ہیں, چیزیں دکھ والی ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں جب آپ بیک گراؤنڈ میں دیکھتے ہو تو آپ کی اپنی ہی یہ کی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے آگے آتی ہیں. ناجائز حرام تعلقات کے انجام ایسے نکلتے ہیں, ہمیشہ ایسے ہی نکلتے ہیں, آپ کچھ بھی کر لو. اور یہ اس خاتون کے اوپر یہ بات ایگزیکٹ آتی ہے کہ سچی محبت نہیں ملی. ٹھیک ہے. ورنہ 8 بچوں کے بعد سوال ہے میرا کہ کیوں 8 بچے کام بچے نہیں ہیں. آپ نے ایک اچھا خاصا وقت دیا اپنے شوہر کو, آپ نے اپنی زندگی دی ہے اپنے شوہر کو, 8 بچے پیدا کیے ہیں آپ نے اس میں سے. اس کے بعد پھر 32 سال کا بندہ, پھر آپ کو وہ پسند آیا عمر کے اس حصے میں. 42 سال مجھے لگتا ہے ایک ٹھیک عمر ہے. ایک سمجھدار خاتون ہوتی ہے 42 سال کی, ایک شعور رکھنے والی ہوتی ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے. جو خاتون اس عمر میں اپنے تعلقات سے باز نہیں آ رہی, وہ اپنے بچوں کو کیا باز کرے گی, وہ اپنے بچوں کو کیا سمجھائے گی, 8 بچے ہیں اس کے, کیا سکھائے گی ان کو. ان بچوں کے اوپر یہ کیا گزری ہوگی کہ وہ 8 بہن بھائی ہیں اور ان کی ماں ان کو چھوڑ کے کسی اور سے شادی کرنا چاہتی تھی. یہ ان بچوں کے لیے کتنی بڑی لعنت ہے. کتنی ایسے بچے جو ہوتے ہیں نا معاشرے میں, وہ پھر ان کو ٹرسٹ ایشوز ہوتے ہیں. ایسے بچے جن کی مائیں یا جن کے باپ ان کے ساتھ ان کی زندگی میں یہ سب کچھ کرتے ہیں یا بٹے ہوئے ہوتے ہیں, ایسے بچوں کی جو ہمارے معاشرے میں جو پارٹ ہے نا, وہ ایک نارمل بچوں والا نہیں ہوتا. وہ ایسی ہی فیملی کے بچے ہوتے ہیں جن کو ٹرسٹ ایشوز بھی ہوتے ہیں, جو کسی پر یقین نہیں کرتے, یا جو وہ لوگوں کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں, یا ان کے لیے ہر رشتہ جو ہے وہ ایسا ہی رشتہ ہے کہ اس میں لائلٹی نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے مخلص رشتوں میں وہ نہیں دیکھی ہوتی چیز